الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق کے انصاف کا دردناک واقعہ سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی، اور ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام جرکا سے اظہار فرمایا۔ جرکا جو کہ آپ کا بہت بڑا وفادار غلام تھا، ایک دن آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے، اور 8 میل پھر واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کر۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ رہنے دو، کھاتے ہی نہیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ 8 میل جائیں اور 8 میل پھر واپس آئیں۔ صرف میری مچھلی کے لیے چھوڑو جرکا، اگر قریب سے ملتی تو بات اور تھی۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی بھی آپ نے کوئی خواہش کی ہی نہیں تھی، پر آج آپ نے جب خواہش کی ہے تو میں نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق نے پہلی مرتبہ کوئی خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں کہ جناب عمر ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر ان کی وحی ہو جائے گی۔ تو غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز سنت ادا پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ گھوڑا عربی نسل کا تھا۔ گھوڑا دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل بھلا کیا کہتے ہیں؟ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے ہی میں واپس آ گیا۔ گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا، جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پہ گیا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں، پھر میں نے جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لے کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ جب ہماری خواہشات ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں کیونکہ ضمیر زندہ ہے۔ فرماتے ہیں جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق آئے تو میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کر پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر فاروق اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس کی ٹانگوں پر بھی ہاتھ پھیرا، پھر اس نے ان کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے، پرکا تو نے تو سارا گھوڑا دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا، اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا ہے۔ حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، او یار پرکا، ادھر آ، تیری وفا پر مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں کہ اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقویٰ اختیار نہیں کیا، اور اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، یار ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ عمر نے مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے؟ تو پرکا تو ہی بتا، میرے جیسے وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ جرکا کہتا ہے میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا جتنا آج رویا۔ میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ، یہاں تو لوگ اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے، اب اس طرح کر کہ گھوڑے کو تھوڑا اضافی چارہ ڈال دے، اور یہ جو مچھلی لے کر آئے ہو اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو، اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں۔ سبحان اللہ، کیا عظیم سوچ تھی ہمارے اس عظیم خلیفہ کی، اور آج کے حکمران ان چیزوں کو بھلا کب دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے میری اور اپنی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا اور لائکس کیجیے گا، تاکہ آپ کی لائک سے مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ کو اسلامی واقعات کیسے لگتے ہیں۔